الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نئے پروگرام میں اور ایک نئے انداز میں آج انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور آج کے ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے، موضوع ہے ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت، پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ آپ علیہ رحمہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے انشاءاللہ العزیز گفتگو رہے گی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان قبلہ مفتی جمیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی رہے گی اور اعلیٰ حضرت کی بہت خوبصورت پیاری پیاری باتیں وہ سنتے جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا، کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھتے ہوئے یاد کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت کے حوالے سے اتنے پہلو ہیں کہ کس کس وصف کے اوپر، یا علمی طور پر دیکھیں یا آپ کے عبادت، تقوی، پرہیزگاری، توکل، زہد، آپ کے یہ معاملات دیکھیں، آپ کی طبیعت کے اندر ایک عاجزی اور انکساری کا وصف دیکھیں، یا آپ علیہ رحمہ کے اندر جو خوبصورت وصف عشق رسول والا، اور پھر آپ کے کلام، آپ کے اشعار اور آپ کی لکھی ہوئی وہ نعتیں، یعنی علماء نے ویسے تو اتنے فنون بے شمار جو ہے وہ گنوائے ہیں، اور ان کے اوپر اعلیٰ حضرت کی کتنی کتنی تحقیقات تھی، کیا کچھ آپ علیہ رحمہ نے لکھا ہے، یہ واقعی ہی اس کو ہم نہ ایک سلسلے میں بیان، نہ دو سلسلوں میں، بلکہ ہمارے ہاں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جب عرس ہوتا ہے تو 25 سلسلے یوں بھی چلتے رہتے ہیں۔ بلکہ مفتی صاحب میں یہ کہوں کہ ہمارا مدنی چینل کا کوئی بھی دن اعلیٰ حضرت کے ذکر خیر سے شاید خالی نہیں ہوتا ہوگا، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ جی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، نمبر ایک اعلیٰ حضرت کے ہمارے پر بے شمار احسانات ہیں، تو یہ ایک فطری بات ہے اور ایک تقاضا ہے طبیعت کا اور فطرت سلیمہ کا کہ جس پر احسان کیا جاتا ہے تو جو احسان کرتا ہے اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اپنے محسن کا بندہ چرچا کرنا چھوڑ دے تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نعمت کی ناقدری ہے، یعنی جس نے اس کو سکھایا، جس نے اس کے اوپر احسان کیا، اگر وہ اس کی قدر و قیمت کو جانے گا تو اس کا تذکرہ کرے گا، اس کی باتوں کو آگے پہنچائے گا۔ تو جب ہمارے پر احسانات ہیں تو اس کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک معمولی سا بدل، حقیقی بدل تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک وجہ جو میں بیان کی وہ احسان کو یاد رکھنا، اور احسان اس میں سے ایک ہے عقیدے کی حفاظت، اور یہ دوسری وجہ ہے ماشاءاللہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی وہ ہے کہ جن کا ذکر،
جن کی باتوں کی وجہ سے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. بالخصوص جو ہمارا دور ہے اس میں جس طرح کے فتنے ہیں، جی طرح طرح کی باتیں ہمارے یہاں اٹھتی رہتی ہیں. کبھی کوئی کچھ کہنے لگتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے، تو کوئی صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگتا ہے، تو کوئی اہل بیت کے بارے میں عجیب و غریب طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے. تو ان تمام باتوں کا جواب اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی جو حفاظت ہے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے ذریعے بآسانی اس زمانے کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آپ کے زمانے تک جتنے بھی بزرگان دین کا، علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا، فقہاء کرام کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا اسے کھول کر اور آسان الفاظ میں ہمارے سامنے یہ واضح کر کے بیان کر دیا. تو اب اس عقیدے اور نظریے کو جب ہم اپنا کے رکھیں گے تو پھر ما انا علیہ اصحابی پر ہم قائم رہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کے نجات کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو جنتی ہوگا وہ وہی ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور یہ وہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. تو یہ تذکرہ کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا ایک طرح سے اپنی ہی ذات کے لیے یوں فائدہ مند ہے کہ ہمارے عقیدے اور نظریے کے اس سے حفاظت دیتی ہے. ماشاءاللہ. جمیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کچھ تصنیفات کے حوالے سے، آپ کی کچھ کتابوں کے حوالے سے اگر ایک تعارف ہو جائے. آج تھوڑا سا یہ بھی ذہن بن رہا تھا، تھوڑا سا نہیں کافی بن رہا ہے. ایک لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کچھ تو جزوی طور پر ہے، اور مدنی چینل یہ کوشش کرتا ہے اس حوالے سے کہ جب لوگ زیادہ گھروں میں ہیں، لوگوں کے ہاں شادیاں اور اس طرح کے معاملات وہ عمومی طور پر رات کی نہیں ہے، آج کل وہ مصروفیات تو گھروں میں ہیں، تو اچھی چیزیں ان تک پہنچیں اور دلچسپی بھی ساتھ ساتھ رہے. تو ایک عوام کا ایک اچھا خاصا میں جو سمجھ سکتا ہوں کہ جس میں مدنی ماحول سے متعلقین ہوں یا محبت کرنے والے، اور الحمدللہ کئی عاشقان رسول مدنی چینل کی اسکرین پر ہوں گے، تو کچھ ایسا خلاصہ بیان ہو جائے کہ سب کے لیے وہ ایک مفید بھی رہے اور سمجھ میں بھی ماشاءاللہ آسانی سے آتا رہے. الحمدللہ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دین متین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا. ماشاءاللہ. جیسے نارمل اگر ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ وقت ایسا لگتا ہے کہ ہم فارغ ہیں، یا ہم چاہتے ہیں تھوڑا بہت مجھے فارغ وقت دینا چاہیے، اب مسئلہ نہ پوچھیں، اب میں کچھ کتاب نہ پڑھوں، اب میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے ذہن مطلب ایک فریش منٹ کے لیے آدمی تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے. جی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں اس طرح کا وقفہ کرنا، اور یہ کہ میں کچھ دین کا کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کا شب و روز کا ایک معمول تھا دین متین کی خدمت کرنا، اور اس میں ایک بہت بڑا جو آپ کا ذریعہ تھا وہ تصنیف و تالیف کا تھا. ماشاءاللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، آپ کی تالیفات تصنیفات پر جب علماء آپ کی کتابوں کو جب سامنے رکھ کر، جو اس وقت ہم تک دستیاب ہیں، جی ان کو سامنے رکھ کر جب تجزیہ کرتے ہیں، تو تجزیہ کرنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی. ماشاءاللہ. اچھا، باقاعدہ علماء نے آپ کے جتنے جملہ رسائل دستیاب ہو سکے، یا جن رسائل کا، جن کتابوں کا اعلیٰ حضرت کی دیگر کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کو جب جمع کیا ہے، تو ایک کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ بہت کئی مقالات کا وہ جامع ہے، انوار رضا. انوار رضا. تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف پہلوؤں پر سیرت کے مقالات، جید علماء کے مقالات کو جمع کیا گیا ہے. اس میں ایک ٹاپک تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات اور تالیفات. تو باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 450 سے زائد کتابوں کے نام کیا بات، اردو میں ہیں یا عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں، ان کی باقاعدہ لسٹ بھی موجود ہے اس انوار رضا میں. اور خود فتاوی رضویہ شریف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ فتاوی رضویہ شریف 30 جلدوں پر مشتمل، الحمدللہ ترجمہ اور تخریج کے ساتھ. قدیم یہ 12 جلدوں پر مشتمل تھا،
جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا دستیاب ہو سکے، ورنہ ہزاروں فتاوا تو ایسے ہیں جو مطلب جمع نہ ہو سکے. کسی نے مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی سفر کے دوران کسی کو جواب لکھ کے دے دیا تو وہ فتویٰ ان کے ہاتھوں چلا گیا. تو بہت سارے فتاوا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جمع نہیں ہو سکے، لیکن جو جمع ہوئے ہیں الحمدللہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. تقریباً 30 جلدیں جو فتاوا رضویہ شریف کے ہیں، ان میں 22,000 صفحات پر مشتمل یہ فتاوا رضویہ کے یہ سوال جواب کا سلسلہ ہے. 22,000 صفحات، اللہ اکبر. اور تقریباً یہ سوال جواب کی جو تعداد ہے وہ 6,847 یہ سوال جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کیے گئے ہیں. اور اس فتاوا رضویہ میں جو رسالے ہیں وہ رسالے بھی دراصل کسی ایک سوال کا جواب ہی ہوتے ہیں. اور 206 رسالے فتاوا رضویہ میں موجود ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال ہوتا تھا نا وہ، اچھا یہ رسالہ اس کی بھی کوئی لمٹ کہ کتنا بڑا رسالہ؟ اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو رسالہ مثال کے طور پہ ہم مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ دیکھتے ہیں، وہ 12 صفحے کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 36 صفحے کا بھی ہوتا ہے، 64 صفحات پر بھی مشتمل ایک رسالہ ہوتا ہے. تھوڑا سا اور جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کتاب کی ایک صورت دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رسالے کے الفاظ بھی اپنی کتابوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر پیدائش ہے 1272 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، سن 1305 ہجری اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 33 سال بنتی ہے. 33 سال. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ اس موقع پر جو آپ لکھ رہے تھے، اس رسالے کا نام ہے حیات المواد فی بیان سماع الاموات. اس رسالے کا جو موضوع ہے کہ مردے سنتے ہیں. دنیا سے جانے کے بعد تو ہمیں لگتا ہے کہ آدمی ڈیڈ باڈی ہو گیا، اب سنتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، اس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اب یہ کچھ بھی اس میں حص باقی نہ رہی، لیکن مردے باقاعدہ سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 275 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ لکھا ہے. 275 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ لکھا ہے، جس میں اس بات کو قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، علماء سلف و صالحین سے ثابت کیا ہے کہ بعد وفات مردے بھی سنتے ہیں. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ لکھتے ہیں، یہ 1305 ہجری کا یعنی 33 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت یہ 275 صفحات پر مشتمل اتنی طویل اس کتاب کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اس رسالے پر میرے 180 رسالے مکمل ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی 33 سال کی عمر ہے، اور آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 1340 ہجری میں ہوا ہے. یعنی اب جو بعد کا جو زمانہ ہے وہ تو اعلیٰ حضرت کا تصنیفات تالیفات پر مشتمل ہے. تو یوں اعلیٰ حضرت کی 33 سال کی عمر میں 180 رسالے ہو چکے تھے، اور ایک رسالہ بھی آپ کو بتائیں 275 صفحے پر مشتمل ایک رسالہ ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سینکڑوں احادیث مبارکہ، احادیث کریمہ. اب اس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو کمال ہے نا آپ کا، کہ سوال چھوٹا سا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہماری دارالفتاء کی ایک فیلڈ ہے، اگر شفیق بھائی ہم سے کوئی سوال کرے کہ کتنے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے اور کتنوں سے وضو نہیں ہو سکتا، اچھا ٹھیک ہے، تو نارمل جو ہم کتب فقہ میں اس حوالے سے تقسیم کاری دیکھتے ہیں کہ پانی کی ابتداً 5 اقسام بیان کی جاتی ہیں. طاہر، مطہر، یعنی جو پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو. اچھا، اس کی عام طور پر مثالیں، ناظرین کی شاید ایک تعداد ہو کہ یہ پانیوں کی بھی اقسام، اور اس میں بھی کوئی پانی ایسے ہیں کہ جن سے وضو بھی ہو سکتا ہے اور وضو نہیں بھی ہو سکتا. تو اب عمومی اعتبار سے اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم اس کا شاید تھوڑا سا مختصر مطول کر کے 5-6 صفحات پر مشتمل کوئی فتویٰ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ سوال صرف 1.5 لائن کا ہے، آب مطلق اور آب مقید کی تعریف کیا ہے، کن پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے، کن سے نہیں ہو سکتا. اچھا، اس پہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 450 صفحات پر مشتمل کلام فرمایا ہے. اور یہ ایسا کلام فرمایا ہے جس کے ضمن میں بھی 2-3 رسالے مزید بن گئے. اللہ اکبر. ایک رسالہ لکھنے بیٹھے اور اس ضمن میں 2-3 رسالے مزید، اسی کے درمیان میں اعلیٰ حضرت فرمایا یہاں سے یہاں تک ایک مستقل رسالہ ہوا. اب اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پانی کی تقسیم کاری فرمائی ہے تو 160 قسم کے پانیوں کا تذکرہ فرمایا. عموماً ہم کنویں کا پانی کہیں گے،
समंदर का पानी कहेंगे, चश्मे का पानी कहेंगे, नहर का पानी कहेंगे, जिनसे वुज़ू किया जा सकता है। आला हज़रत ने यूँ 160 उन पानियों का तज़किरा फरमाया जिनसे वुज़ू, गुस्ल और सर का मसा वगैरह हो सकता है। इसी तरह 122 उन पानियों का तज़किरा फरमाया जिनसे वुज़ू हो ही नहीं सकता, गुस्ल हो ही नहीं सकता। कितने पानी? 122। 122 22 पानी वो हैं कि जिनसे वुज़ू होने ना होने में उलमा का इख्तिलाफ है। और ये टोटल मज़ीद जो इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 350 के करीब पानियों का तज़किरा फरमाया है कि जिनमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इतना तवील ये कलाम फरमाया। और इस रिसाले को फतावा रज़वे की दूसरी जिल्द और फतावा रज़वे की तीसरी जिल्द में मुलाहिज़ा किया जा सकता है। रिसाले का नाम है अन्नूर व नौरक लिइस्फ़ारिल माइल मुतलक। तो ये एक सवाल था, 1 लाइन 1.5 लाइन का। आला हज़रत 450 सफ़हात उसमें ज़िक्र फरमा रहे हैं। और 450 सफ़हात वो हैं कि ना जाने कौन कौन सी कुतुब फ़िक़्ह का उसके अंदर तज़किरा मौजूद है। और बहुत सारी मिसालें तो वो हैं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अपनी अव्वलियात में शुमार होती हैं। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो कलाम फरमाया है, किसी भी शख्स की एक सिफत होती है ना कि पूरी दुनिया में इस काम को सबसे पहले इसने किया है, तो ये किसी भी शख्स की अव्वलियात कहलाती है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की भी इस तरह अव्वलियात मिलती हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अव्वलियात में से, यानी दुनिया में ऐसा काम करने वाला सबसे पहला शख्स, पानी पर इतना तफसीली कलाम करने वाला जो हस्ती और शख्सियत गुजरी है, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की 350 किस्म के पानियों का तज़किरा कर आला हज़रत का। यानी ये एक रिसाला ही हम दें और इसकी कुछ वज़ाहत हज़रत क्या कहते हैं? ये तो एक रिसाला है ना। दूसरा एक रिसाला है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर हुस्नुत तअम्मुम फी बयानी हद्द तयम्मुम। यानी तयम्मुम की, जैसे फरमाया जमील भाई ने कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला के बाद रिसाले छोटे मुख्तसर होते हैं तो बाज़ तवील होते हैं। आला हज़रत के रिसालों की और जवाबात की खूबी ये है कि इमाम अहले सुन्नत हर एक की अकल के मुताबिक कलाम करते हैं माशाल्लाह। यानी ये जो रसाइल हैं, जो रिसाले लिखे हैं आला हज़रत ने, तो आप देखेंगे ना उमूमी तौर पे जो सवाल करने वाले होते हैं वो अहले इल्म होते हैं। यानी बाज़ मकामात पर आपके सवाल के जवाबात मुख्तसर होंगे, वो इस एतबार से कि सवाल करने वाला ये एक आम शख्स होगा कि जिसको तफसील की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप बग़ैर तफसील के उसको बयान कर देते हैं। दूसरा, आपसे अगर सवाल किया जाता है अरबी के अंदर तो आप अरबी में जवाब देते हैं, उर्दू में सवाल किया जाता है तो उर्दू में जवाब देते हैं, फ़ारसी में सवाल किया जाता है फ़ारसी में जवाब देते हैं। और अशार में सवाल किए गए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से, तो आपने अशार के अंदर जवाब, अशार में जवाब, बिल्कुल। हालांकि अशार में फ़िक़ही तौर पर वो जवाब देना आसान मुश्किल काम है। दूसरी बात ये कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो रसाइल हैं, ये जो रिसाला है हुस्नुत तअम्मुम फी बयानी हद्द तयम्मुम, ये पूरी फतावा रज़विया की जिल्द के ऊपर मुश्तमिल है। यानी फतावा रज़विया जो इतना ज़ख़ीम हमारे सामने, इस एक रिसाले के अंदर 8 रिसाले हैं। अच्छा, यानी एक रिसाला लिखा आला हज़रत ने, दरमियान में एक बहस आई, बहस जब आई तो फिर आला हज़रत ने उस एक गुफ्तगू को जुदा गाना रिसाला बना दिया। यानी एक बात कर रहे थे कि भाई ये चीज़ हम चलते हुए चल रहे हैं, और उसके दरमियान में एक गुफ्तगू ये आ गई, तो वो गुफ्तगू ऐसी अहमियत की हामिल थी कि आला हज़रत ने कहा कि इसका पूरा एक रिसाला अलग बनेगा, तो वो रिसाला पूरा अलग हो गया। अच्छा, फिर इसमें लुत्फ़ ये कि जब उस रिसाले को अलग से बयान किया तो उस रिसाले के अंदर एक बहस ऐसी आई कि उसका तकाजा हुआ कि एक और रिसाला बने, तो इस पर आला हज़रत ने उस रिसाले के अंदर एक और रिसाला लिखा। यानी रिसाला दर रिसाला दर रिसाला, रिसाले के अंदर रिसाला, फिर उस रिसाले के अंदर रिसाला, यूं आपने 8 रसाइल उसके अंदर जमा किए हैं। तो यूं इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो रिसाले हैं वो बहुत सारे। मैं चंद बातों की तरफ, वैसे तो आपने मुझे मौसूद दिया था इल्म हदीस के हवाले से, लेकिन इमाम अहले सुन्नत की जो गुफ्तगू निकलती है, आप माशाल्लाह हरफन मौला हैं। नहीं, मैं तो हरफन मौला नहीं हूँ, लेकिन आला हज़रत की जो गुफ्तगू निकलती है तो वो बहुत सारी बातें होती हैं। और एक बहुत अहम सवाल है मदनी चैनल के नाज़रीन, मसलक आला हज़रत, ये क्या मसलक, या आला हज़रत कोई अलग से बाकायदा ये एक मसलक का नाम है, और पीछे जो हमारे बुजुर्ग दीन सहाबा इकराम, वो उनका अंदाज क्या था, या इस नाम से हम क्यों पहचाने जाते हैं, और मसलक आला हज़रत पे क्यों जोर दिया जाता है, ये बहुत अहम सवाल है। और मुफ्ती हसन साहब इसका पूछते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں، جو آپ کے نظریات اور عقائد ہیں، وہ کوئی جدید نظریات و عقائد نہیں ہیں۔ امام اہل سنت وہی عقائد، وہی نظریات بیان فرماتے ہیں کہ جو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھے ہیں، اور جو اسلاف کے عقائد و نظریات تھے اسی کو آپ بیان کرتے ہیں، اور اپنے ہر عقیدے اور نظریے کے اوپر آپ دلائل سے گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظریات بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے، خود انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جن باتوں کو بیان کیا، جن باتوں کو ہمارے تابعین آگے بیان کرتے رہے، تبع تابعین آگے بیان کرتے رہے، انہی باتوں کو امام اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ ذرہ برابر بھی ان باتوں سے بالکل ہٹتے نہیں ہیں، جو بات بیان کریں گے اس کو انہی کی روشنی کے اندر آپ بیان کریں گے۔ تو اس لیے مسلک کے اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید عقائد و نظریات کا نام ہو، بلکہ یہ انہی عقائد و نظریات کا نام ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے تھے، جو ان کے بعد ہمارے اسلاف کے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اگر ہم عقائد کے اوپر گفتگو کرنے جائیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بعض ایسے عقائد ہیں کہ جو معروف ہیں، ویسے تو عقائد جو ہوتے ہیں وہ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید اور دیگر کتابوں کے حوالے سے عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے، فرشتوں کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، قبر و حشر کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے، یہ ہماری پرانی کتابوں کے اندر عقائد دوسرے موجود ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر عمومی طور پہ جو عقائد و نظریات سمجھے جاتے ہیں وہ یہ سمجھے جاتے ہیں علم غیب ہو گیا، جیسا کہ رسالہ بیان کیا مردوں کے سننے کے حوالے سے یہ ہو گیا، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو جو عام طور پہ ہمارے یہاں معروف ہے، ان کو عقائد و نظریات یہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت نے شد و مد کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ان چیزوں کا انکار یہ شدت کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ ہمارے اسلاف کے زمانے میں عمومی طور پر ان چیزوں کا انکار نہیں تھا۔ ہم اعلیٰ حضرت کے دور میں جب ان چیزوں کا انکار کیا جانے لگا تو آپ نے پھر دلائل کی روشنی کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دافع البلا والوبا ہیں، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ایک رسالہ الامن والعلا کے نام سے تحریر کیا، جس میں آپ نے 300 احادیث طیبہ اور بے شمار آپ نے آیتیں ذکر کی، جس سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت سے آپ کی امت کے اولیاء اور لوگ، دوسرے لوگ جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، بلکہ اس کے اوپر آپ نے دلائل ذکر کیے۔ اگر ہم ان دلائل کو ذکر کرنے جائیں گے تو بہت طویل گفتگو ہوگی۔ اسی طرح جب آپ نے علم غیب کے اوپر گفتگو شروع کی، مکہ مکرمہ جب آپ پہنچے تو وہاں کے علماء نے آپ سے سوالات کیے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہاں ایک اپنی تصنیف لکھی الدولۃ المکیہ لمادۃ الغیبیہ کے نام سے، کہ جس میں آپ نے 2 دن کے اندر کتاب لکھی، تحریر کی عربی زبان کے اندر، اور وہاں مکے کے، مدینے کے اس وقت کے علماء کے سامنے پیش کی، جنہوں نے اس کی تحسین کی اور اس کے اوپر تقریزیں لکھی، تائید کی اعلیٰ حضرت کی اس زمانے کے علماء حرمین شریفین نے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں دلائل کے انبار لگائے۔ اس کے بعد بعض علماء کے کچھ سوالات تھے اس کے اوپر، تو آپ نے ایک اور کتاب لکھی انباء الحی، انباء الحی کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، اور اس میں پھر آپ نے مزید دلائل ذکر کیے۔ بعض علماء نے کچھ اور سوال کیے تو آپ نے اس کے اوپر مزید حواشی لکھے اور کتابیں لکھی، اور اس میں اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس سے آپ غیب کا علم جانتے ہیں۔ اس پر گفتگو، یعنی دلائل کے اوپر گفتگو ہم مدنی چینل پر کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے ایسی تمام چیزیں جو ہمارے زمانے کے اندر معروف ہوئیں اور ان کا انکار کیا جانے لگا، تو پھر آپ نے اس کے جوابات اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے، اور یہ باتیں ساری کی ساری آپ نے اسلاف سے، قرآن سے، حدیث سے ان باتوں کو ثابت کیا۔ اب چونکہ امام اہل سنت نے اس بات کو بیان کیا تھا اور آپ اس میں نمایاں ہو کر سامنے آئے تھے، اور علماء نے لکھا، فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بزرگوں نے، عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
انہوں نے بھی کتابیں لکھی، اس زمانے کے کئی علماء نے کتابیں لکھی، لیکن جس کا نام ابھر کے سب سے بڑھ کر سامنے آیا وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی تھی، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء کے نام سے آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو یعنی اس میں حالات زندگی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے، تابعین کے، اور امام ذہبی جو 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، ان کے زمانے تک کے علماء کے اس میں حالات ہیں، اور یہ تقریباً 30 جلدوں میں بڑی بڑی کتاب، موٹی موٹی جلدوں میں کتاب ہے۔ اس میں امام ذہبی نے کئی علماء ایسے لکھے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں ایسے معروف ہوئے کہ اس علاقے کے لوگوں کی نسبت ان کی طرف کی جاتی تھی، تھے سنی، وہ وہی تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقائد و نظریات والے تھے، محدثین تھے، لیکن انہوں نے عقائد و نظریات کو لوگوں کے سامنے اس قدر واضح کیا تھا کہ اب نسبت ان کی طرف کی جانے لگی تھی۔ تو امام اہل سنت نے یہی فرمایا کہ آپ نے ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے بیان کی، اور اس کثرت کے ساتھ بیان کی، تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور اس تحقیق کے ساتھ بیان کی کہ آپ سب سے بڑھ کر ابھر کے سامنے آئے، تو اس لیے آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت حقیقتاً نام ہے انہی عقائد اور نظریات کا، انہی اعتقادات کا، انہی فکروں کا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک کے جمہور مسلمانوں کی ہے۔ اور آپ مجدد بھی چکے تھے، مجدد بھی تھے، تجدید بھی آپ نے کی، تو مسلک اعلیٰ حضرت کسی نئے عقیدے، کسی نئے نظریے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے جو عقائد و نظریات بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جمہور مسلمانوں کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عقائد یا یہ نظریات ابھی 100 سال سے یا 150 سال سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا، بلکہ وہی صحابہ کے قرآن حدیث اور صحابہ اور آج تک بزرگوں کے جو عقائد رہے۔ جی بالکل ہے۔ آپ دیکھیں قصیدہ بردہ شریف، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور اعلیٰ حضرت بھی فرمایا اور کوئی غیب کیا، طرز سے سنا دینا حضرت یہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کو، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی غلامی کو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو، اور انشاءاللہ تھام کے رکھیں گے، اللہ اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو مفتی صاحب، آپ کا کتنا اس پر ایک زور ہوتا ہے اور کتنی تلقین اور تاکید ہوتی ہے اس حوالے سے، اور جب آپ بطور خاص علماء میں یا وہ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں یا مفتی کورس تخصص کورس میں ہیں، تو ایون کہ ہمارا بھی جب حاضری ہوتی ہے اور خصوصی جو مشورے بھی ہوتے ہیں، تو امیر اہل سنت کس قدر اس پر تاکید فرماتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی بات، اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت نبی تو نہیں تھے، تو ہم یہ کہتے نبی نہیں تھے، جی جی، ہم کوئی اعلیٰ حضرت کو معصوم نہیں مانتے کہ اعلیٰ حضرت معصوم ہو کہ ان کو گناہوں سے اور خطا سے معصوم کر دیا گیا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی ایسی بات بیان کی ہی نہیں نا کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، خلاف جائے۔ بات یہ ہے کہ امام اہل سنت کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ آپ اپنے اسلاف کے دامن کو تھام کے رکھتے تھے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان کا کہ جس پر تو نے نعمت کی، نعمت کن پر ہوئی؟ نیک لوگوں کے اوپر نعمت ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ ان کے دامن کو تھام کے رکھا، آپ اس راہ سے دور ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں اس بات کی ترغیب دی یا آپ نے اس بات کے اوپر ہمیں سکھایا اور سمجھایا کہ ہمیں رتی برابر بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت سے دور نہیں ہونا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے دور نہ ہونا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر رہنا، ماشاءاللہ،
اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو کیسے سکتا ہے بندہ. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نہ معصوم مانتے ہیں نہ ہم نبی مانتے ہیں, اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق اور سچ بیان کیا ہے. کہہ دینا کہ یوں ہو سکتا ہے تو بھائی ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ وہ کون سی بات ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کے خلاف بیان کی ہو. ہمارے اسلاف نے, ہمارے بعد کے بزرگوں نے ایک ایک بات کے اوپر 20 دلائل دیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ہی وہ پڑ گئے ہوں, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں ان کے قدموں میں. کیا بات ہے. بہت ساری باتیں اس پر ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح امام اہل سنت نے ایک ایک بات کو کس کس دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا ہے. ذرا اٹھا کے پڑھیں نا کتابیں, جو کچھ کتابیں جمیل بھائی نے بیان کی تو فقہی اعتبار سے بیان کی. اگر آپ عقائد اور نظریات کے اوپر گفتگو کرنے جائیں تو آپ 27, 28, 29ویں جلد پڑھنا شروع کریں, آپ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد پڑھنا شروع کریں, 9ویں جلد پڑھیں, آپ 14ویں اور 15ویں جلد پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک بات کے اوپر رسالہ لکھا ہے. مثال کے طور پہ شفیق بھائی اس کو دیکھیں, انگوٹھے چومنا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سنتے ہی لیتے ہی الحمدللہ اہل محبت انگوٹھے چومتے ہیں. اپنے دل کو ایک سکون محسوس کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی کا نام ہم چوم رہے ہیں. اب یہ مسئلہ انگوٹھے چومنے کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی اذان میں سن کر انگوٹھے چومنے پر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے تذکرے فرمائے ہیں. اب جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے انگوٹھے چومنے کے حوالے سے, اب وجہ کیا ہے جو حسان صاحب نے بات بیان کی نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک دور میں چونکہ فتنوں کا سیلاب بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا, ہر وہ چیز کہ جو قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت تھا, اسلاف جس پہ عمل پیرا تھے, یعنی اہل سنت و جماعت مسلک حق جو ہے, اس میں جو معمولات نظریات چلے آ رہے تھے نا, تو اب اس میں رخنہ اندازی پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے مطلب فتنے آتے رہے اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں لے کے عوام کو پزل پریشان کرنا شروع کیا. ان میں سے ایک یہ آیا کہ انگوٹھے چومنا. اب اس میں وسوسے دلانے والے عجیب و غریب انداز میں وسوسے دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو تم چومتے نہیں ہو. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوم رہے ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب اللہ کا تعالیٰ کا نام نہیں چوم رہے تو حضور کا نام بھی نہیں چومو. دلیل ایسی دیتے ہیں کہ جس سے انگوٹھے چومنے کا جو جواز کتابوں میں مذکور ہے اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ فتاوی شامی رد المحتار جس کا نام ہے, اس میں واضح طور پر باب الاذان میں یہ باقاعدہ ایک موضوع بنا کر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اذان کے وقت جب کلمہ شہادتین پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس موقع پہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے. اب ایک فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والا, ایک فتوے کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی فتاوی شامی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. فتویٰ دینے کے لیے فقہ حنفی کے کسی بھی مفتی کو فتویٰ دینے کے لیے اول درجے میں جس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے وہ فتاوی شامی رد المحتار ہے. اس کے اندر بھی مستحب لکھا ہے. تو اب اتنی اور پھر کئی کتابوں میں اس کا جواز اور استحباب مذکور ہے. علماء نے اس کی فوائد اور احادیث کریمہ اس کے جواز پہ اس کے ثبوت میں ذکر کی ہیں. اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا, اور یہ رسالہ سن 1307 ہجری میں آپ نے تحریر فرمایا جس کا نام تھا منیر العینین فی حکمی تقبیل الابہامین. اس رسالے کا جو ترجمہ ہے اس کے نام کا وہ یہ ہے انگوٹھے چومنے کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو روشن کرنا. کیا بات. تو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر 200 صفحات پر سوال سمپل سا وہی 1-2 لائن کا ہی ہے کہ انگوٹھے چومنے کا ثبوت کہاں سے ہے, کس طرح ہے, اس کا کیا حکم ہے. تو 200 صفحات پر طویل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام فرمایا, اور احادیث کی روشنی میں, اصول حدیث کی روشنی میں ایک ایسا جامع معنی کلام فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو ہمارے وہ مدرسین جو درس حدیث دے رہے ہوتے ہیں, اصول حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر اتنے رہنما اصول ذکر فرمائے ہیں کہ کب کون سی حدیث یعنی قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہوتی,
یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اس پہ تو مفتی حسان صاحب کا چونکہ مزاج بھی وہ بھی ہمارا موضوع ہی نہیں شروع ہوا یہ والا. اب منیر العین کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، اصل میں آپ نے جو تجدید کی بات کی تو میں یہاں ایک گفتگو بہت اہم ہے جو ہمارے دور کے اندر بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ یہ جہنم کے اندر بنا لے. یہ حدیث مبارکہ متواتر حدیث مبارکہ، یعنی کئی صحابہ اکرام علی مردوان سے حدیث پاک مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یعنی ایسی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا کہ جو آپ نے نہیں فرمائی، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو کفر تک لکھا، اور یہ واحد گناہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے کہ کیا کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے، یعنی کرنے کی وجہ سے، کوئی بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ضروریات دین کا انکار نہ کر دے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا جھوٹ بولنے والا، اس میں بڑے بڑے ائمہ کا اختلاف ہے. امام الحرمین کے والد گرامی امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بزرگان دین، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک پہلو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنے کا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی نہ ہو. یہ بہت خطرناک پہلو ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں برتتے کہ کیا وہ حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی درجے میں ثابت ہوتی ہے، کسی بھی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، چاہے ضعیف طریقے سے یا کسی اور طریقے سے. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور ضعیف حدیث کو وہ بنا دیتے ہیں موضوع حدیث کی طرح. موضوع من گھڑت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب بات وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. بعض لوگ وہ حدیثیں کہ جو موضوع نہیں ہے بلکہ وہ ضعیف ہوتی ہیں. ضعیف کا مطلب ہے کہ اس کی سند کے اندر، یعنی راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے، جس کا حافظہ کمزور ہوگا، یا جس کی دیانت کے اندر، جس کی یعنی عدالت کے اندر جو جھوٹ بولنے کے حوالے سے، دھوکہ دینے کے حوالے سے یہ کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اس راوی میں کمی آتی ہے، وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. تو محدثین کرام نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے. یعنی جہاں پر گفتگو آئے گی کسی چیز کے فرض ہونے کی، کسی چیز کے واجب ہونے کی، کسی چیز کے سنت ہونے کی، سنت مؤکدہ ہونے کی یا سنت ہونے کی، یا کسی چیز کے حرام ہونے کی، کسی چیز کے مکروہ تحریمی ہونے کی، تو وہاں پر جو گفتگو کی جائے گی وہ حدیث صحیح سے کی جائے گی یا حدیث حسن سے کی جائے گی. لیکن جہاں پر کسی چیز کی فرضیت کا ثبوت نہیں ہو رہا، جہاں پر کسی چیز کے وجوب کا ثبوت نہیں ہو رہا کہ یہ چیز واجب ہے، ہم پر کرنا لازم ہے، یا یہ نہ کرنا ہم پر لازم ہے، تو وہاں پر حدیث ضعیف یہ کافی ہوتی ہے. یعنی فضائل کے اندر، کسی چیز کی ترغیب کے اندر، کسی چیز سے روکنے میں ہم حدیث ضعیف کو لے سکتے ہیں. امام علیہ سنت کے زمانے کے اندر یہ فتنہ بھی بہت اٹھا ہوا تھا، اور ہمارے زمانے کے اندر تو یہ بہت زیادہ اٹھ چکا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ضعیف کا لفظ آ گیا نا تو ضعیف اور موضوع ایک ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف الگ چیز ہے، موضوع الگ چیز ہے. موضوع کو آپ کہیں پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، من گھڑت حدیث کو کہیں استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ فضائل کے اوپر ہو، چاہے وہ کسی چیز پر ہو. لیکن جہاں پر آئے گی بات گفتگو ضعیف حدیث کی، تو ضعیف حدیث آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر تعلق احکام سے نہ ہو، فرض و واجب کے ساتھ، مکروہ تحریمی حرام کے ساتھ نہ ہو، تو وہاں پر فضیلت وغیرہ کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منیر العین کے اندر بیان کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ منیر العین کے عربی زبان میں 2 ترجمے ہوئے، 2 ترجمے کیے. ایک ترجمہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور دونوں کی ترجموں کے اوپر بڑے بڑے اکابر اس زمانے کے علماء نے، مصر و ازہر کے علماء، شام کے علماء، انہوں نے تقریزیں لکھی اس کے اوپر. اعلیٰ حضرت نے جب یہ کتاب لکھی تھی منیر العین، تو اس وقت آپ کی عمر صرف 29 سال تھی، 29 ایئرس کے آپ تھے. 29 سال کی عمر میں آپ نے یہ کتاب لکھی. ازہر کے بعض اساتذہ جو حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اوپر عربی زبان میں یہ لکھا کہ اس کتاب کو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرنے والے 400 سال پہلے گزرنے والے بڑے بڑے محدثین کا نام لے کے کہا کہ اس درجے کے اندر اس کتاب کو رکھا جائے گا.
ان کے برابر اس کتاب کو رکھا جائے گا. اور یہ کب، یعنی صرف ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی دیکھ رہے ہیں اور اس پر کہہ رہے ہیں ان کو کہ جن کی زندگی حدیث کے اندر پوری گزری تھی کہ اس کے برابر اس کتاب کو رکھا جائے گا. اگر یہ اعلیٰ حضرت کی مزید حدیث کے اوپر تصنیفات کو دیکھ لیتے تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ان کے تاثرات ہوتے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ایک سوال یہ پوچھنا تھا، زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کسی کے پاس سونے کی مقدار نصاب سے کم ہو، وہ 1 تولے ہے، 2 تولے ہے یا 2-3 انگوٹھیاں ہیں، اس کے ساتھ کتنی کیش اماؤنٹ سے ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ سونے پہ بھی اور اس پہ بھی ہوگی، یہ کوئی شرعی رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے، مزید کون؟ محمد نعیم اتاری نوشہرہ ڈسٹرکٹ خوشاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج 3 مفتیان کرام کی آمد ہے، زیارت ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. مفتی حسان صاحب سے عرض ہے کہ مونچھوں کے نیچے جو تھوڑی کے اوپر بال ہوتے ہیں تو یہ جگہ جو خالی ہوتی ہے ہماری، تو ان جگہوں کو کسی اس طرح پہ کہ اس مطلب مکمل بھی فل بھی ہوتی ہیں، کسی کے چند بال ہوتے ہیں، کسی کی بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ اپنی ان جگہوں کو کیا صاف کرتے ہیں یا آپ کی قدرتی ہی یہ جگہ صاف ہے؟ اور ان کے بارے میں حکم بھی ارشاد فرما دیں کہ یہاں کے بال کو ختم کرنا یا مونچھوں کی حد بھی ارشاد فرما دیں کہ مونچھوں کی حد کہاں تک. کیا بات، اسکرین کو کیسا فوکس کر کے ناظرین جو ہے وہ دیکھ رہے ہو. دیکھتے ہیں. اس میں گفتگو ہوئی مدنی چینل پر، مدنی مذاکرے کے دوران ہی ہے. اچھا. تو چونکہ یہ بچی جس کو ہم بچی بولتے ہیں عام طور پر، یہ داڑھی کے اندر شامل ہے اور اس کے ارد گرد کے بالوں کو کاٹنا بھی یہ بدعت ہے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کاٹا جائے. تو اب وہ قدرتی طور پہ ظاہر سی بات ہے سوال اٹھتا ہے، اب یہ کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے، یہ تو قدرتی ہے. اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات نا، کسی کے نہیں، میرے بھی نہیں ہے بھائی، یہ بیچ میں ہے اور ادھر نہیں ہے. اور جمیل صاحب کے ماشاءاللہ تھوڑے ہیں میرے، تقریباً پورے ہیں حضرت آپ کے، تو ماشاءاللہ لب کے نیچے داڑھی کے اندر شامل ہے. نچلے ہونٹ پہ جو بال ہے نا ہونٹ کے نیچے، یہ سب داڑھی میں شامل ہے، داڑھی ہی میں شامل ہے. اچھا امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے بھرے پورے ہوئے ہیں. تو اکثر عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور جہاں تک رہی مونچھیں، تو مونچھوں میں مثل ابرو، یہ جیسے ابرو ہوتے ہیں ہمارے بال، اس طرح کی مونچھیں رکھنا چاہیے، بالکل نہیں مڈا دینا چاہیے. اور بہت ایسی بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہونٹ آپ کے چھپ جائیں. تو ابرو کی طرح رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سنت ادا ہو جائے گی. ماشاءاللہ. جی مزید کال. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ ہمارے اعلیٰ حضرت اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور الحمدللہ مفتیان اعظام کی زیارت سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں. مفتی حسان صاحب سے ایک میرا سوال عرض ہے کہ ہم نے ایک بیل اس ارادے سے پالا ہے کہ اسے ذبح کر کے اس کا کچا یا پکا کر کے گوشت تقسیم کر دیں گے، مگر اب ہمارے قریب میں ایک مدرسہ جو اہل سنت کا ہے اس کا کام ہو رہا ہے، کیا ہم اسے بیچ کر اس کی قیمت اس پر خرچ کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کال. جزاک اللہ، آپ نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آپ کا سوال لکھ لیا میں نے. مزید کال لو تمہیں. محمد حسن رضا اتاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مفتی صاحب، مفتی شفیق صاحب، آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنے علوم پر مہارت حاصل تھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے سال کی عمر میں مفتی بنے، اس تعلق سے ارشاد فرما دیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جزاک اللہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا. مزید کال ہے تو دے دیں. شاہنواز اتاری، پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے، یہ سوال جو اعلیٰ حضرت کا اور سلسلہ ہمارے اعلیٰ حضرت. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں حضرت. ایک سوال کا جواب، زکوٰۃ کے ساتھ یہ سونا ہے تو کیش کی بھی کوئی لیمٹ ہے؟ کتنے کیش ہو؟ زکوٰۃ دونوں کو ملانے، سونا نصاب سے کم 7.5 تولہ سونے سے مقدار کو پورا نہیں پہنچتا، تو اب کتنا کیش ہونا چاہیے کہ اب زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو اس حوالے سے کوئی لیمٹ مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اتنے ہزار ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. حاجت اصلیہ سے زائد مثال کے طور پہ 200-400 اور 500 روپے بھی اگر ہیں اور یوں سال اگر اس پہ گزر جاتا ہے سونے کے ساتھ تو زکوٰۃ کی صورت بنے گی اس میں.
اس کی کیش کی کوئی بری دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم پوری اگر رقم پوری ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ 1 تولہ سونا ہو اور بالفرض 5,000 روپے 2-4,000 روپے اگر ہیں، اور اس پر سال بھی پورا گزر جائے اور حاجت اصلیہ سے زائد تھا شروع میں بھی اور سال کے اختتام پر بھی، تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دونوں طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے حوالے سے بھی سوالات ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا سوال ایک مفتی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کتنی عمر میں مفتی بنے؟ دیکھیں، اس میں عام طور پہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے درس نظامی مکمل کیا، جو مروجہ کتابیں تھیں، اور اسی وقت پھر آپ نے اپنے والد گرامی کو ایک فتویٰ لکھ کے دکھا دیا، تو اس پر آپ کو مسند افتاء پر فائز کر دیا گیا۔ یہاں 2 چیزوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اپنی تصنیف ہے الاجازات المتینہ کے نام سے، جس میں آپ نے مکہ اور مدینہ شریف کے علماء کو حدیث کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے جو اپنی مدت لکھی ہے وہ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن لکھی ہے۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن آپ نے لکھی ہے، تو یوں 1 دن زائد ہے، جو مدت بنتی وہ یہ بنتی ہے 15 شوال کی، اور نماز فرض کے حوالے اسی دن نماز آپ کے پر فرض ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ جو فتویٰ دینا شروع کیا وہ تو اس عمر میں دینا شروع کیا، لیکن امام اہل سنت نے 8 سال کی عمر کے اندر ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی کے پاس سوالات آئے ہوئے تھے، تو ایک سوال رکھا ہوا تھا، تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب تحریر فرما دیا۔ جب آپ کے والد گرامی واپس آئے اور دیکھا کہ سوال کا جواب لکھا ہوا ہے، تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے یعنی احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو آپ نے 2 چیزیں سکھائیں، 2 چیزیں سمجھائیں۔ نمبر 1، آپ نے یہ فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ امن میاں نے لکھا ہے۔ امن میاں اعلیٰ حضرت کو محبت سے بولا جاتا تھا، یعنی امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ ان کو لکھنا نہیں چاہیے، ان کو لکھنا نہیں چاہیے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو فتویٰ لکھنا ہوتا ہے نا، کہ یہ ایک عام کام نہیں ہوتا۔ علماء نے ہمارے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے 1400 سال کی کتابوں کو بھی پڑھ لیا ہے اور ان کو یاد بھی کر لیا ہے، تو وہ فتویٰ اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ کسی ماہر مفتی کی صحبت کے اندر ایک عرصہ وہ گزار نہ لے۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت نے ابھی اس انداز کے اندر وقت نہیں گزارا تھا، تو اس لیے آپ کے والد گرامی نے جو رسم افتاء کا طریقہ کار ہے، فتویٰ دینے کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ کوئی ایسا لکھ کر تو دکھا دے۔ یعنی ٹھیک ہے، لکھنا نہیں چاہیے، لیکن جیسا انہوں نے 8 سال کی عمر میں لکھا ہے، درست نہیں، درست الگ چیز ہے، جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا لکھ کر تو کوئی دکھا دے جیسا عمر میں انہوں نے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ، دیکھیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مروجہ طریقہ کار اور ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق ہر چیز کی ہے۔ تو آپ نے 7 سال تک اپنے والد گرامی کو فتاویٰ لکھ کر دکھائے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بندہ جب فتویٰ لکھتا ہے تو لکھ کر اپنے سینئر کو اس نے دکھانا ہوتا ہے۔ تو امام اہل سنت کے اندر اگرچہ کہ صلاحیت ایسی تھی کہ آپ پہلا فتویٰ ایسا لکھ چکے تھے کہ والد صاحب مطمئن ہو کر آپ کو مسند افتاء کی جگہ آپ کو دے رہے ہیں، فتوے دینے کی جگہ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے 7 سال تک اپنے والد صاحب کو اپنے فتوے لکھ کر یہ دکھائے تھے۔ تو 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تقریباً آپ نے جو یعنی 21 سال کی عمر میں آپ باقاعدہ مفتی تو پہلے ہی ہو چکے، لیکن وہ طریقہ کار چلتا رہا تاکہ ایک جو ہوتا ہے کہ ماہر مفتی کو فتوے دکھاتے رہیں، تو وہ آپ دکھاتے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم۔ حدیث کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس کے ضمن میں کافی چیزیں جو ہے وہ فرمائی دی ہیں۔ یہ کتاب کون سی، کوئی اس کا تعارف کوئی جو آپ کے سامنے؟ کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے فن حدیث ہے، اب اس پہ گفتگو تو بہت طویل ہے، یعنی وہ نہ اس کے لیے گھنٹہ کافی ہے، نہ 2 گھنٹے کافی ہے، نہ 1-2 پروگرام۔ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حدیث کے اندر جو مہارت حاصل تھی، آپ کی تحریریں بھی یعنی آپ کی کتابیں بھی اس کے پر شاہد ہیں، یعنی گواہ ہیں کہ آپ کو علم حدیث میں کتنی مہارت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فن حدیث میں مہارت پر
آپ کے زمانے اور آپ کے بعد والے حدیث کے جو ماہرین ہیں، جو خود حدیث پڑھانے والے اور جو خود حدیث کے امام کہلاتے ہیں، انہوں نے امام اہل سنت کے بارے میں حدیث کی مہارت کا اعتراف کیا اور بڑے بڑے القابات اعلی حضرت امام اہل سنت کی شان میں بیان فرمائے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی ایک فن ہوتا ہے جس کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اسماء الرجال یعنی راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا کسی اور کا فرمان، لیکن وہ ہم تک جن افراد کے ذریعے پہنچا ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد پھر اور بزرگان دین، یہ جو کتاب لکھنے والے تک سلسلہ پہنچتا ہے، جیسے امام بخاری تک یہ پہنچی حدیث مبارکہ، اس سلسلے کو یہ بولتے ہیں سند، اور اس کے جو اندر جو افراد ہوتے ہیں ان کو راوی بولا جاتا ہے۔ یہ جو فن ہے نا، ان کے بارے میں جاننا، یہ انتہائی نازک فن ہے، انتہائی باریک اور دقیق فن ہے کہ ان راویوں کے بارے میں آپ کو پہچان ہو کہ یہ راوی کیا حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات فرمائے وہ حق اور سچ اور پکی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو ضعیف بولتے ہیں نا، ضعیف کا مطلب کمزور، تو یہ کمزور کیسے بنتی ہے؟ کمزور بنتی ہے انہی راویوں کے سلسلوں کی وجہ سے، کہ اس میں اگر کوئی کمزور راوی آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ ضعیف ہو جائے گی، اور سارے کے سارے پکے راوی ہیں، مضبوط راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، تو اس صورت میں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حسن جو ہے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ یہ فن انتہائی مشکل فن ہوتا ہے، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس پر بھی انتہا درجے کا عبور حاصل تھا۔ آخر زمانے کے اندر جو اس فن کے دو بڑے امام گزرے ہیں، ایک امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا اس فن کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ رجال کی کتابوں کے اوپر بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کی کتابوں کے اوپر تعلیقات لکھی ہیں، حاشیے لکھے ہیں عربی زبان کے اندر، ان کے اوپر کلام کیا اعلیٰ حضرت نے کہ ان سے اس مقام پر اس طرح کی خطا واقع ہوئی ہے، یہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے، یہاں تسامح یعنی عدم توجہ ان کی رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کے اوپر کلام کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ علامہ احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بات کو لکھ دیں اس کے اوپر اضافہ کرنا یعنی اور اس کے اوپر لکھنا، یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑی اس کو معلومات چاہیے کہ اس کا بہت وسیع اس کے اوپر مطالعہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جو کسی کتاب کے اوپر لکھے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اس کے علاوہ 50 کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جب ہی اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ اس کتاب کے اوپر مزید لکھ سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک جامع کتاب تقریب التہذیب کے اوپر حاشیہ لکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر زیادتی کی۔ ایک تو اس کے اندر بندے کو وسعت اطلاع چاہیے، یعنی بہت زیادہ اس کو معلومات ہو۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت نے ان کی بعض خطا کے اوپر یعنی ان سے جہاں پہ غلطی واقع ہوئی، تسامح واقع ہوا، اس پر تنبیہ فرمائی۔ تو فرمائی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے امام کے اوپر جو ہے وہ اس طرح بتا دینا کہ بھئی یہاں پر ان سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے نا تو پھر وہ بولتا ہے نا تو سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی وہ بڑوں کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی معلومات ہو جاتی ہے تو پھر وہ اوپر تک کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہو جاتا ہے۔ کسی بہت مشہور آدمی اور ایک ظاہر غلطی کسی سے بھی ہو کسی سے خطا کسی سے ہو گئی۔ اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز گفتگو ہے وہ انتہائی ادب اور احترام والا۔ آپ جب کسی بزرگ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ موقف ہے لیکن ہمارا یہ موقف ہے، ان کو خطا واقع ہوئی ہے، ہمارے دلائل یہ ہیں، تو آپ بولتے ہیں تطفل۔ تطفل کا مطلب یہ میرا بچکانہ انداز ہے، یعنی اپنے آپ کو بچکانہ انداز کہہ کے اس کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ادب اور احترام کے ساتھ ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ علامہ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ایک تو وسعت اطلاع، بہت زیادہ معلومات ہونا، مطالعہ ہونا، پھر اس کے بعد ان کی غلطیوں کے اوپر واقف ہونا، اس کو جان لینا، اور پھر اس کے بعد ادب و احترام کو اختیار کرنا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کیا بات! تو امام اہل سنت نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر یہ انداز اختیار کیا ہے جس سے آپ کی معلومات بھی واضح ہو جاتی ہے اور آپ کا انداز بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آج آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، بہت سی باتیں
ذکر ہوئی ہیں، اور یقیناً یہ باب اور یہ موضوع، یہ ٹاپک، یہ شخصیت یہی اتنی بڑی ہے کہ ان کے ایک ہی پہلو کو اگر لیا جائے تو اس پہ ہمارے درجنوں سلسلے، درجنوں پروگرام ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔